سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، جہاں پہ سب سے بڑی اس وقت جو تہلکہ خیز ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی، دے ور ٹاکنگ اباؤٹ وی پی این، اور کافی سارے میڈیا آؤٹلیٹس نے، آن لائن بلاگرز نے ایٹسیٹرا یہ رپورٹ کیا کہ سی آئی آئی کا کہنا ہے ان کا جو سٹانس ہے وی پی این پہ، اس کو انہوں نے غیر شرعی یا غیر اسلامک قرار دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کافی اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا، لیکن کل کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیف نے اس بات کو کہا کہ یہ ایک ٹائپو تھا، اس طرح کا کوئی کنٹینشس سٹانس وی پی این کے بارے میں سی آئی آئی کا نہیں ہے. آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی، ہی از اے ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ اینڈ آلسو ون آف دا ڈائریکٹرز ایٹ بولو بھی. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح دیکھا تھا آپ نے اس بیان کو، اس اسٹیٹمنٹ کو، جس میں غیر شرعی یا غیر اسلامی قرار دے دیا گیا تھا وی پی این کو؟ اور پھر بڑی انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا کہ ایون سینئر جرنلسٹ لائک ماریا میمن پکڈ اٹ اپ کہ بھئی وی پی این کا استعمال تو بہت سارے پولیٹیشینز اور عہدیداران بھی کر رہے ہیں، تو کیا وہ بھی مرتکب ہوئے کسی ایسے ایکٹ کے جو کہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ آئی جس پہ لوگ سمجھے کہ یا تو کسی کو پرینک ہوا ہے یا مذاق ہوا ہے. یہ اصل میں ایسے ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کی اتنی ایک امپورٹنٹ ریلیجس ایک آرگنائزیشن جو ریاستی سطح پہ اپنا وہ ڈیسیجنز دیتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وی پی این غیر اسلام. جی تو یہ ایک انبلیویبل سی بات تھی. تو اس میں یہی نظر آ رہا تھا کہ یا تو کسی سے غلطی ہوئی ہے یا تو انہیں کسی نے گمراہ کیا ہے اور غلط طور پہ بتایا کہ وی پی این ہوتا کیا ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں وی پی این جو ہے آپ کی بینکنگ کے لیے، فائنانس کے لیے، کافی بزنسز کے لیے، فری لانسرز کے لیے، اور کافی پاکستانی ایسی بزنسز اور کمپنیاں جو غیر ملکی کلائنٹس کو اپنی سروسز میسر کرتی ہیں، ان کی آپریشن کے لیے وی پی این ایک بہت ضروری ٹول ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے غیر اسلامی کہہ دیں تو اچھا، میرے خیال میں ایک مزاج جو الگ ہے. انڈرسٹینڈنگ کا گیپ ہے نا اسامہ، اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی اے نے ایک کریک ڈاؤن، ایک اسٹرکٹنس ہے ہمارے شرعی ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے، ہماری ثقافت، ہماری کلچر کو سمجھتے ہوئے. پاکستان میں یقیناً لائک اے لاٹ آف ادر کنٹریز پورنوگرافی یا پورنوگرافک کانٹینٹ اور مٹیریلز پہ پابندی ہے. لوگوں کا تاثر وی پی این کے بارے میں یہ ہے، اور اس کے اوپر بھی گوگل کے کئی نمبرز موجود ہیں، کہ ہر گھنٹے میں ہزاروں لاکھوں نوجوان اور دوسرے لوگ پاکستان میں دے ٹرائی ٹو ایکسیس پورن سائٹس، اور اس کے لیے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو اس کا ملبہ گرتا ہے وہ وی پی این پہ گرتا ہے، کیونکہ اس طرح کے مواد تک رسائی کے لیے لوگ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. تو وی پی این کے باقی جو تمام یوزیجز ہیں کہ جہاں وہ آپ کی ڈیٹا، آپ کی پریویسی، آپ کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں جو امیج ہے وی پی این کا وہ یہی ہے کہ غیر مہذب مواد کی رسائی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جی دیکھیں، یہ ایک عجیب سی بات ہے. اس میں آپ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہیں کہ سڑک پہ جانا جو ہے غلط بات ہے، کیونکہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر مختلف قسم کے طریقوں کے لیے چیزوں کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے صحیح استعمال پہ بھی آپ پھر رکاوٹیں یا بین تو نہیں لگا سکتے. تو اس پہ اس طرح یہی مثال میں آپ کو دوں گا کہ یہ جو ہے اس طرح وہ بالکل غلط ہے. اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی، اسی طرف پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی اے نے کہا کہ رجسٹریشن جو ہے وی پی این کی آپ شروع کر دیں. تو جی کلیئرلی یہ ایک پلان کے مطابق جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی سی آئی آئی کی طرف سے کہ وی پی این کو ایک غلط چیز مانا جائے، اور پھر جو ہے پی ٹی اے کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ ابھی اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی مگر وی پی اسامہ اینز کو isn't that a رجسٹر کریں. dichotomy in itself کہ اگر ایک طرف آپ کا سٹانس یہ ہے کہ وی پی این غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی ہے، تو پھر کسی غیر شرعی چیز کی رجسٹریشن کرا کر اس کے استعمال کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے اس کو؟ بالکل، یہ تو پی ٹی اے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں غیر شرعی چیزوں کو رجسٹر کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. جی جی. اچھا، لیکن اب سنس دا کلیریفیکیشن ہیز کم، سی آئی آئی نے کہا کہ دے ور مس کنسٹروڈ، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں دوسری پریکٹیکل چیزوں کی طرف. پی ٹی اے کا یہ کہنا کہ رجسٹرڈ وی پی این، ناؤ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی مے ہیو لمیٹڈ انفارمیشن اباؤٹ دس. اسامہ مجھے بتائیں، وی پی این تو آپ کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے.
when you are going for a registered VPN, isn't that defeating the purpose? جی بالکل، کیونکہ دیکھیں PTA آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں، اپنا IP ایڈریس دیں، پھر بتائیں کون سا VPN استعمال کر رہے ہیں اور دیگر معلومات دیں. تو جی یہ تو ساری انفارمیشن آپ ان کو دے رہے ہیں اور اس میں بہت رسک بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے جو حساس ڈیٹا ہے وہ نادرا کے پاس موجود ہوتا ہے اور نادرا کا ڈیٹا اکثر ہیک ہو رہا ہوتا ہے، لیک ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ PTA کے ساتھ پاس بھی یہ ڈیٹا جو ہے محفوظ طور پہ رہے گا، یا اگر ادھر سے بھی لیک ہو جائے گا، ادھر سے بھی ہیک ہو جائے گا. ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن قانون بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اگر کوئی بزنس کمپٹیشن کے لیے یا کوئی دیگر حساس ادارے، غیر ملکی جی ادارے اگر اس کو ہیک کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ایک برڈن ہے اور ایک ہرڈل بن گیا ہے بزنس کا. اگر آپ آرام سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، یہ ایک اور رکاوٹ اس میں آ گئی ہے کہ صحیح. آپ نے اگر بزنس کے لیے VPN استعمال کرنا ہے، اپنے PTA کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے جی VPN کو. اور آخر پھر میں ہم نے چاہوں دیکھا گی کہ کتنے اسامہ ویکینڈ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ ہم سائبر کرائم بل، سائبر کرائم لاز جو پاکستان میں ہے، یقیناً اس میں ہم چاہیں گے کہ تخریب کار یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی کو ملائن کر رہا ہو، مس یوز کر رہا ہو یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی کسی قسم کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو، اس کی نشاندہی ضرور کی جائے. لیکن اگر اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی پہ الزام دھر دیا جائے اور اس کی VPN کی انفارمیشن یا اس کا IP ایڈریس اور باقی چیزیں بھی حکام کے پاس موجود ہیں، اس کو اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے، اپنا کیس پلیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کیا ایونیوز موجود ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو قوانین ہیں، خاص کر فیکا کے قانون، یہ اکثر ایک سیاسی سطح پر غیر قانونی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں کئی ہائی کورٹس کی طرف سے ہمارے پاس ڈسیزنز آئے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کا آپ غلط طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو آپ ٹریپ کرنے کے لیے اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں. اور اکثر ایسے لوگ جو اپنی تنقید کا حق جو ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو صحیح. اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ اگر اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی VPN کا استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی ایک غلط طریقے سے ابھی دیکھا جا رہا ہے. اور اگر آپ کے وزیر اعظم بھی، آپ کے IT منسٹر بھی سارے VPN کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسی ہے سنسرشپ کی اور جو پالیسی ہے VPN کو بلاک کرنے کی، وہ غیر آئینی ہے. تو اس میں جو ہے اس کو ریویژن کی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں ہم بہتری اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ بزنسز میں بہتری آئے، معاشرے میں بہتری آئے، تو اس قسم کی رکاوٹیں بنانا حکومت کو بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اسامہ. ایک بہت ہی اہم نقطہ نظر آپ نے آج کے پروگرام، آج کی ڈسکشن میں شامل کیا. یہ ایک اوور آرچنگ ایشو ہے اور یقیناً آپ نے جیسے ایشو اٹھایا کہ اگر عہدہ داران VPNs کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر عام انسان پہ، بزنسز پہ پابندی کیوں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.